الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل سے جو نماز کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا جو ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کا دوسرا سبق ہے، دوسرا پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ کے اندر ہم نے ثنا، تکبیر تحریمہ، تعوذ، تسمیہ اس کو پڑھا ہے۔ تو آج ہم اس سبق کے اندر سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے۔ میں ایک ایک یا دو لفظ کو پہلے پڑھوں گا اور اس کے بعد ٹھہر جاؤں گا تاکہ آپ کو پڑھنے کا موقع مل سکے، اور ایک یا دو لفظ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے تلفظ کو سمجھ سکیں اور پھر اس کے مطابق حروف کو ادا کر سکیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک مرتبہ مکمل بھی پڑھ دیں گے۔ اگر آپ کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، پہلے غور سے سنیے، پھر جب میں ٹھہر جاؤں پھر آپ نے پڑھنا ہے، اور جیسے میں پڑھوں اسی طرح پڑھنے کی کوشش فرمانی ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ ہاں کو بھی ادا کرنا ہے، اور للہ کی لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو بھی لمبا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کی عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، اور پھر آگے یا مدہ ہے اور اس کو بھی لمبا کرنا ہے۔ دوبارہ پڑھیے، رب العالمین۔ آپ پوری آیت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے الرحمن، الرحمن الرحیم۔ اب اکٹھا پڑھیے، الرحمن الرحیم۔
ہا کو سیدہ کرنا ہے. الرحمن الرحیم. آگے مالک یوم الدین. مالک کی جو میم ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. مالک یوم الدین. آگے ایاک. ایاک، اس کی جو یا ہے اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے. اور ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 کے اندر پڑھا تھا کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. ایاک نعبد، اس کی عین کو نکال لیں، نعبد. وَإِيَّاكَ، یہاں بھی الف مد ہے. وَإِيَّاكَ نستعین. اب پوری آیت پڑھیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے اہدنا الصراط الصراط کی جو را ہے یہاں پر الف مد ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اہدنا الصراط مستقیم. اب پوری آیت پڑھیں. اہدنا الصراط المستقیم. آگے صراط الذین، صراط کی را کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، اور الذین کی یا کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے. یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اور اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو را کو بھی لمبا کریں گے اور آگے ذال کو بھی لمبا کریں گے. صراط الذین، یہ صراط الذین نہیں کہنا، اگر زینہ پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. میری طرف دیکھیں، یہ ذال ہے، ذال. ذال کی آواز نکالنی ہے، زا کی آواز نہیں نکالنی. میرے منہ کی طرف دیکھ کے پڑھیں. صراط الذین، زین
زین نرمی سے، زینہ نہیں، زین نرمی سے، صراط الذین، آگے انعمت علیہم، عین کو نکالنا ہے، انعمت علیہم، اب ان چاروں حروف کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، آگے غیر المغضوب، مغضوب، اس کی واو کو دعاد کو لمبا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے اور اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، علیہم، آگے ولا الضالین، اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر مد ہے، دوبارہ پڑھیے ولا الضالین، اب ان حروف کو اکٹھا ملا کے پڑھ لیتے ہیں، یہ آخری 5 حرف جو ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو آج کے لیے یہ سورۃ الفاتحہ ہی کافی ہے، اس کو آپ بار بار سنیں، بار بار اس کی پریکٹس فرمائیں، انشاءاللہ یہ آپ کی زبان پہ اس کا تلفظ چڑھ جائے گا اور یہ آپ کی سورۃ الفاتحہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز کو سیکھنے پھر اس کے مطابق پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔